بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی کارکن فلک جاوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں ٹھہری تھیں اور وہاں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آگے پشاور جانا تھا جلسے میں شرکت کے لیے، اور ان کو اسلام آباد کے ہی ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر کئی مقدمات تھے۔ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ریاست کے خلاف، سرکاری عہدیداروں کے خلاف غلط باتیں کرنے پر، پروپیگنڈا کرنے کے پر ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ روپوش تھیں، قرآن پاک پر مختلف حوالوں سے حلف بھی دیتی رہیں، بات بھی کرتی رہیں، اور جس طرح کے ان کے خلاف الزامات لگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی فیملی پر بھی، ان کی بڑی بہن صنم جاوید، ان دونوں بہنوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر اس قدر غلیظ تصاویر، جعلی تصاویر، گالم گلوچ، پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، بہت کچھ کیا گیا، اور خطرہ تو تھا ان کی گرفتاری کا۔ تو یہ روپوش تھیں، اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا، حکومتی شخصیات اور ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے تھیں، یہ الزام ہے، اور پیکا ایکٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حسنین نوجوان صحافی سوشل میڈیا سے وابستہ، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو جہاں سے گرفتار کیا گیا ہے اور کس طرح کچھ 10-15 کہتے ہیں سادہ لباس ملبوس لوگ تھے جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ تو صنم جاوید کی بہن فلک جاوید کی گرفتاری کے حوالے سے حسنین نے کیا رپورٹ کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ یہ کنزانی ہائٹ جگہ ہے۔ اس ٹائم میں اسلام آباد میں کنزانی ہائٹس ایک بلڈنگ ہے، اس کے باہر موجود ہوں، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے فلک جاوید کی گرفتاری ہوئی ہے، جو صنم جاوید کی بہن ہے۔ فلک جاوید کی بات کریں تو یہ تقریباً 2.5 سال سے مفرور تھی۔ صنم جاوید کو گرفتار کر لیا گیا تھا 9 مئی کو، دونوں بہنیں اکٹھی موجود تھی۔ صنم جاوید کو گرفتار کیا گیا تھا اور تقریباً 2.5 سال سے فلک جاوید چھوٹی بہن یہ مفرور تھیں۔ گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنے خامند کو بتا دیا کہ مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہیں، اور پھر ان کی گرفتاری ہو گئی۔ کچھ ویڈیوز اس طرح کی آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی ویڈیوز ہیں جن میں ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور خاتون وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، اور ان کے خامند ہادی علی چٹھا، ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، FIRs بھی ان کے خلاف ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ پیش ہو گئے عدالت میں، جج افضل مجوکا نے وارنٹ منسوخ کر دیے، 30 ستمبر تک جو ہے اب کیس ملتوی کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف PTI سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید کی بازیابی کے لیے ان کے والد کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، وکیل میاں علی اشفاق اور راجہ قدیر جنجوعہ کے ذریعے درخواست دائر کی ہے۔ پہلے یہی والد اپنی بڑی بیٹی صنم کے لیے کبھی کسی عدالت کبھی کسی عدالت، ایک جگہ سے ضمانت ہوتی تھی، پھر گرفتاری، پھر کہیں کچھ ضمانت ملی، پھر گرفتاری، پھر سزا بھی ہو گئی۔ اب اسی طرح سے اب لگتا ہے کہ اس والد کی مشکلات کم نہیں ہو رہی، اس فیملی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ اب چھوٹی بیٹی ہے، ان کے لیے بھی اسی طرح لگتا ہے بھاگ دوڑ ہوگی، اور شاید کسی ایک مقدمے میں اگر ریلیف مل بھی جائے تو اگلا مقدمہ ہوگا، اور پھر اس طرح سے سزائیں۔ یہ اس ملک میں یہی چل رہا ہے۔ کوئی بھی تحریک انصاف کا کارکن محفوظ نہیں مانا جا سکتا، کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اب پشاور میں جب جلسے کی بات ہو رہی ہے تو یہ گرفتاریاں پھر سے تیز کی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جی یہ نوجوان صحافی آغا شیخ سرور یہ کہتے ہیں جی فلک جاوید کو جس گاڑی میں حراست میں لیا گیا وہ گاڑی تھانہ لوہی بیر کے SHO فواد خالد کے زیر استعمال ہے۔ کہا جا رہا ہے گاڑی دراصل SHO تھانہ لوہی بیر کی ہی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری مصدقہ اطلاعات ہیں، اور اطلاعات کے مطابق فلک جاوید کو اسی فلیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وقت تھانہ لوہی بیر میں موجود ہوں۔ تاہم تاحال اس سلسلے میں کوئی جامع اور باضابطہ ماحول سامنے نہیں آ سکا، باضابطہ معلومات سامنے نہیں آ سکیں، محض ذرائع کی فراہم کردہ اطلاعات پر مبنی ہیں جن کی مزید تصدیق ہونا وہ کہنے جی باقی ہے۔ اور یہی ایک ویڈیو میں نے جس کا تذکرہ کیا اس میں اسی گاڑی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جی یہ وہ گاڑی ہے جس میں فلک جاوید کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، سرکاری نمبر پلیٹ ہے، یہ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب اس طرح سے خواتین کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ان پر تبصرے کیے جا رہے ہیں کیسے گرفتاری ہوئی، کیا ہوا۔ یہ جناب 36 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھنے لائق ہے، اور لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ غلط بھی نہیں ہے کہ باڈی لینگویج کیا تھی، کیا بات ہو رہی ہوگی۔
تو شہباز شریف صاحب جہاں جاتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں جیسے دہائیوں کی کوئی ذاتی رشتہ داری ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ عرب ممالک کے ساتھ ان کے کاروباری مراسم بھی رہے ہیں اور خاندانی مراسم بھی رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جا کر اس طرح سے ملتے ہیں کہ جیسے بس پتہ نہیں کیا کتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور بڑا پتہ ہے, بڑی ملاقاتیں ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اسی طرح ملے ہیں. یہ اسلامی ممالک کا ایک اجلاس تھا جس میں ٹرمپ آئے. اصل میں ٹرمپ چاہتے ہیں اسلامی ممالک کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دینا کہ جی حماس کا آپ نے خاتمہ کرنا ہے, غزہ میں سارا ریکنسٹرکشن کا معاملہ وہ آپ نے اٹھانا ہے اسلامی ممالک نے, اور آپ نے اس کی یقین دہانی کروانی ہے, گارنٹی کرنی ہے کہ حماس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. وہاں پر جا کر آپ پھر وہاں پر رہیں گے, وہاں کارروائی بھی کریں گے حماس کے خلاف, یعنی سیکیورٹی جس طرح کی اسرائیل اور امریکہ چاہتا ہے کہ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ حماس کا وجود نہیں ہوگا, وہ سب دینا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ذمہ داریاں اسلامی ممالک کو. تو وہاں پر پاکستان کے بھی تھے شہباز شریف صاحب, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے موقع پایا اور کہا کہ آپ کدھر جاتے ہیں, ان کو پکڑ لیا باقاعدہ, اور آپ دیکھیے گا کس طرح ان کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑیں گے, آپ ہی دیکھیے گا پکڑ دونوں ہاتھوں سے کہ یہ ٹرمپ ہاتھ چھڑا کر نہ کہیں چلا جائے. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-on-1 ہماری ملاقات ہونی چاہیے, اور یہ کوئی کوشش ہے جمعرات کے دن کی ملاقات کی. دیکھیں نا کہ بڑی اہم باتیں کرنی, ہم نے تو آپ کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کر دیا, آپ جو مرضی کرتے رہیں اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں, لیکن ہم نے آپ کو نوبل کے لیے نامزد کر دیا ہے. تو یہ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار کی باری ہوگا, یہ جو کھڑا ہے ساتھ اس کو بھی تو ملنے دو. کہتے ہیں ہاں یہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں آؤ پھر میں ملتا ہوں, ہاں تمہیں ٹھیک ہے عزت میں آپ تھوڑا سا وقت دے دیں گے, تھینک یو. اور اس پہ شہباز شریف سر خوش ہو گئے, ہو اس نے کہہ دیا. اب ہو سکتا ہے جی ملاقات ہو ہی جائے. مجھے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہی بات ہوئی ہے کہ جناب والا عالی مرتبت بادشاہ سلامت ناچیز کو کچھ وقت عنایت کیا جائے. کچھ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, کچھ طریقہ ہوتا ہے. بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں جی کمال کر دیا, کمال کر دیا. اب اس ملاقات کے بعد دیکھیں نا کہ ہم نے تو نوبل انعام کے دیا, تو ہمیں اتنی تو آپ لفٹ کرا دیں کہ ہم سے ملاقات ہی کر لیں گے. دیکھیں تو ایبسلوٹلی کہ جی وہ ہمیں بیٹھ کر اس پر بہت زبردست بات کرنی چاہیے کہ ہم تو پوری کیمپین چلانی چاہیے آپ کے لیے نوبل انعام کی. اس طرح لگ رہا ہے بات کر رہی ہوں, لیکن یہ تو ازاہ مزاح میں نے کہا, لیکن یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ یہ ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ ہماری 1-on-1 تھوڑی سی ملاقات ہو, تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تم دونوں آؤ, اور ایسے جب اشارہ ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے صحیح ہے. تو وہ شہباز شریف صاحب بھی تھمز اپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں ملیں گے آپ. واہ, اب یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اوف, اس سے بڑا انعام نہیں مل سکتا کہ امریکہ کے بادشاہ سلامت سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے. تو جب اس طرح سے باتیں آپ کرتے ہیں, اس طرح سے ملاقات آپ حاصل کرتے ہیں, تو پھر اگلا بھی آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے, کوئی عزت اور وقار نہیں دیتا. اور مغرب کے بارے میں ہمیشہ جو جانتے ہیں, جو وہاں رہتے ہیں, جو بندہ اپنی عزت کرواتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں. جو ویسے ہی لیٹا ہوگا اور بالکل غلاموں کی طرح سے بات کرے گا, وہ پھر اس پر اتنا ہی حاوی ہوتے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو ویسے ہی ایک پاپولیرٹی ان کا وہ شکار, یعنی وہ بات ہی اس طرح کی کرتے ہیں. ابھی UN میں آپ دیکھ لیجئے ان کا جو خطاب تھا, تو ان کے ساتھ آپ نے اس طرح سے گفتگو کی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر صرف دل لبھانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے جھپیاں ڈالنے سے بہت کچھ ہوتا, تو یہ نہ ہوتا کہ ابھی صرف انہی کے دور میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کوئی 2 کروڑ لوگ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. 2 کروڑ غربت کی لکیر سے نیچے. غربت کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو 45% آبادی غریب ہے, اور غریب کا حال یہ ہے کہ وہ صحیح طرح سے جو خوراک بھی نہیں اپنی پوری کر سکتا, وہ غریب ہے. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت اچھی خوراک لے رہا ہے, غریب ہے جناب, وہ خوراک بھی صحیح نہیں, تعلیم صحت وہ چھوڑ دیجئے. تو اب تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ متوسط طبقے سے بھی یہ تعلیم اور صحت یہ دور ہو گئی ہے. تو 45% وہ ہیں جو اپنی خوراک پوری نہیں کر پا رہے ہیں, باقی بمشکل اپنی خوراک کا شاید کچھ انتظام وغیرہ کر رہے ہیں. تعلیم صحت کی بات نہیں ہو رہی. تو وہ غریب لوگ ہیں 45%, اور اس میں بھی اب 2 کروڑ کا آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ بینک کے مطابق مزید اضافہ ہو گیا ہے. تو اس طرح کی ملاقاتوں سے یا اس طرح مل لینے سے اگر چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. تو یہ جناب یہ 36 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس پر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. کسی طرح سے جی ملاقات ہو جائے ہماری اور کنفرمیشن مل جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ کے اشارے سے شاید کہا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن آگے پتہ نہیں کہ بادشاہ سلام سے ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی. تو بہرحال اس کا بھی دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے, اور اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو رپورٹ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.